کیونکہ انسان بے چین رہتا ہے اس حوالے سے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو قرآن مجید نے ابتغاء کا لفظ بول کے اور یہ فرما دیا کہ اللہ کی رضا کی چاہت میں رہنا جو ہے وہ مومن کی شان ہے، اور اس چاہت پہ ہر چاہت کو قربان کر دینا یہ مومن کے شایع نشان ہے۔ آج ہم جس آیت پاک کو شروع کر رہے ہیں وہ آیت پاک 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، سلم میں۔ اب سلم کا جو معنی ہے وہ صلح کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید نے صلح کا لفظ بھی استعمال کیا اور سلم کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب سلم سے اسلام بھی مراد ہے اور سلم سے صلح بھی مراد ہے، یعنی جسے بھائی چارہ کہتے ہیں، جسے خیر خواہی کہتے ہیں، جسے بنا کے رکھنا، دوسروں کی عزت کرنا، خیر خواہی دل میں رکھنا، صلح ہے۔ تو قرآن مجید نے سلم کا لفظ بولا ہے، کافہ، مکمل طور پر سلم میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ کا سراپا جو ہے سر تاپا خیر خواہی بن جائے، یعنی آپ کی ذات سے خیر کا نور پھوٹے، آپ کی ذات سے اخلاص کا، اخلاق کا، محبت کا، رواداری کا، یعنی جو اسلام کی اعلیٰ کوالٹیز ہیں وہ آپ کی ذات میں نظر آئیں۔ ویسے تو یہ فرمایا گیا کہ یہ بات اس پس منظر میں کہی گئی کہ یہود جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن کچھ باتیں پیچھے بھی ہمارے تعلقات میں رہیں، یعنی کچھ باتیں ہم یہودیت کی مان لیں اور کچھ باتیں ہم اسلام کی مان لیں، یعنی کچھ یوں سمجھیے کہ کچھ حرمتیں یہودیت کی ہو جائیں اور کچھ حرمتیں اسلام کی ہو جائیں، کچھ باتیں یہودیت کی ہو جائیں، کچھ باتیں اسلام کی ہو جائیں۔ تو قرآن نے کہا نہیں، فی السلم کافہ، اسلام میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس نتیجے کا یا جس نتائج کا، جن نتائج کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے، تو جب تک آپ مکمل طور پہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے وہ نتائج کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اب مثال کے طور پہ آپ سے اگر کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ بھئی آپ اس لیول پہ رہیں گے تو آپ کو فلاں فیسلٹی مل جائے گی، آپ کے نمبر اس لیول پہ ہوں، آپ کی حاضری اس لیول پہ ہو، آپ کا فوکس جو ہے وہ اس لیول پہ ہو، تو آپ کو یونیورسٹی کی فلاں فیسلٹیز مل جائے گی۔ اللہ پاک نے بالکل اسی طرح مسلمان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ نتائج نکل آئیں گے۔ تو اگر انسان کہے کہ میں کچھ کلاس میں جاؤں اور جو ڈیمانڈز ہیں یونیورسٹی کی وہ پوری نہ کروں، اور کہوں کہ جو فیسلٹیز ہیں وہ پوری مل جائیں، لیکن میں یونیورسٹی کے رولز ریگولیشنز کو پورا نہ کروں، آپ مجھے بتائیے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی یا کالج کے رولز ریگولیشنز کو پورا نہیں کرتا تو اسے یونیورسٹی یا کالج کوئی فیسلٹی تو نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ پاک کی جانب سے ہے کہ آپ اللہ پاک کے احکامات کو نہیں مانتے یا پوری طرح نہیں مانتے۔ پوری طرح ماننے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بھئی آپ یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی استعداد کیا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں میرے بندے کی استعداد کیا ہے، یعنی اس کی طاقت اور ہمت کیا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر، اللہ پاک سے بہتر کون جانتا ہے کہ بندہ اپنی ہمت، اپنی استعداد، اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہے یا کہیں پہ ڈوج کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے
یعنی قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، کسی کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ۔ قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں، ایک قدم کا لفظ بھی آیا ہے اور ایک خطوہ کا لفظ بھی آیا ہے، خطوات جمع ہے اس کی، خطوہ کا لفظ بھی آیا ہے اور قدم کا لفظ بھی آیا ہے، جیسے ان لہم قدم صدق قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تو قدم بھی ہے اور خطوہ بھی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قدم اصل میں وہ ہے، میں ذرا سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا اور واضح کروں گا، قدم وہ ہے جس میں آپ جوتا پہنتے ہیں، یہ قدم ہے۔ اور خطوہ کیا ہے؟ جب آپ چلتے ہیں تو دو قدموں کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ یعنی واضح ہوگی بات کہ بھئی قدم جس میں جوتا پہنا جاتا ہے وہ، اور خطوہ جو ڈسٹینس ہوتا ہے دو پیروں کے، دو قدموں کے درمیان میں جب آپ چلتے ہیں، وہ جو ڈسٹینس ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خطوہ۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی جتنا ڈسٹینس شیطان کے دو قدموں میں ہے اتنا ہی ڈسٹینس تمہارا ہے، اس طرح کی پیروی نہ کرو۔ کیوں پیروی کیوں نہ کرو شیطان کی؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، یعنی دشمن اسے کہتے ہیں کہ جو دل میں نفرت کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو کھلا دشمن ہے، یعنی جس نے آپ کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، کھلا آپ کا دشمن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان جو چھپا کے دشمنی کرتا ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ شیطان تو اعلان جنگ کرتا ہے انسان کے خلاف، تو شیطان اس انسان سے بہتر ہوا کہ جو اپنے دل میں دشمنی کو پالتا ہے اور اس سانپ کو اپنے سینے میں بٹھا کے رکھتا ہے، اسے نفرتوں کا دودھ پلاتا ہے، لیکن سامنے والے انسان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کھلے شیطان جو دشمن ہے اس سے بھی بدتر ہے وہ انسان، کہ جو محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے اور ڈوج دینے کے لیے بھی ہر لمحے تیار رہتا ہے، فریب کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، ٹھوکر مارنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے، بس اسے موقع ملنا چاہیے۔ تو آپ خود سوچئے کہ کھلا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا دل کے اندر نفرتیں پالنے والا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ واضح ہے کہ ان میں سے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے، بلکہ بدترین ہے۔ اور اسی وجہ سے منافق کے لیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کی آگ کی سب سے نچلی سطح پر ہوگا، اس لیے کہ وہ دشمنی پالتا بھی ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہے، کافر سے بھی بدتر قرآن قرار دیتا ہے اسے، اس لیے کہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زباں پہ کچھ اور رکھتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے، جو 209 آیت پاک ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، زلہ کہتے ہیں یعنی بغیر ارادے کے سلپ ہو جانا، زلہ اسے کہتے ہیں، زلت اسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذلت، وہ اور چیز ہے، وہ زال سے ہوتا ہے، وہ ذلت جس کا معنی بے عزتی ہے، توہین ہے، وہ ذلت زال سے ہے، یہ ذلت ہے زا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے سلپ ہو جانا۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھی تم بھی عجیب ہو، فَإِن زَلَلْتُمْ، تم پھسل جاؤ گے، اگر تم پھسل جاتے ہو، من بعد، بعد اس کے، جاءتکم البینات، آ گئی، کم تمہارے پاس، بینات، بینات جمع ہے بینہ کی، یعنی بینہ ایک اور بینات زیادہ۔ بینہ کیا چیز ہے؟ بعد میں ایک اور بات اہم بیان کرتا ہوں۔ بینہ دراصل یہ ہے کہ وہ بات ہے، وہ چیز ہے، وہ عمل ہے
یا وہ کردار ہے یا وہ دلیل ہے جو کہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے. یعنی آپ پہ حق واضح ہو جاتا ہے اور باطل حق سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی ڈاؤٹ فل نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے حق اور باطل دونوں اس طرح مکس ہو جائیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے. بینات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دلیل ہے یا بینہ ہے یہ آپ کے سامنے حق اور باطل کو بالکل کلیئر کر کے واضح کر کے رکھ دیتی ہے. قرآن فرماتا ہے کہ بھئی بینات آ جائیں، بینات آ گئے، کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل کو تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے. زللتم، پھر بھی تم پھسل گئے، یعنی تم اداکاری کر رہے ہو پھسلنے کی. پھر ایک تو ہوتا ہے نا انسان کو اچانک سامنے مقصد ہے کہ کوئی کیچڑ وغیرہ ہو تو وہ پھسل جاتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے نا. وہ تو انسان بغیر ارادے کے پھسل جاتا ہے نا. بھئی وہ سردار جی تو نہیں ہوتا. وہ سردار جی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھئی کیلا سامنے پڑا تھا، پہلے دن نکلے تو پھسل گئے. کیلے پہ پاؤں رکھ کے، حالانکہ وہ چاہتے تو پاؤں کو دوسری طرف بھی رکھ سکتے تھے، لیکن کیلے پہ پاؤں رکھ کے پھسل گئے. دوسرے دن پھر رکھا، پھر پھسل گئے. تیسرے دن پھر کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تو کہہ لیں گے آج پھر پھسلنا پڑے گا. یعنی مطلب یہ کہ آپ نہ پھسلیں. قرآن کہتا ہے واضح جب کر دیا ہے تو پھر اداکاری کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بغیر ارادے کے پھسل گئے. زلالتم کا مطلب ہے بغیر ارادے کے، نادانستہ، بے خبری میں پھسل جائے بندہ. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا پھسلنا ہے یہ اداکاری ہے، اس لیے کہ ہم نے حق و باطل کو آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، بس جان لو کہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یعنی غالب اس طرح ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، اگر حق و باطل جب واضح، اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ آپ پہ حق و باطل واضح ہو جائے. باقی یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ پہ چیزوں کو اس لیے واضح کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی کمزور ہے. کبھی کبھی انسان کمزور ہوتا ہے نا، وہ زیادہ وضاحتیں کرتا ہے، زیادہ بات کرتا ہے تاکہ چیز واضح ہو جائے. انسان نہیں ہے، وہ خدا ہے. وہ آپ پہ اگر چیز واضح کرتا ہے تو حکمت کے تحت واضح کرتا ہے، اور یوں بھی نہیں ہے کہ وہ وضاحت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی کمزوری ہے، نعوذ باللہ من ذالک. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، بس جان لو کہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اب اگلی جو آیت پاک ہے اس میں دراصل یہود کے ایک عقیدے کو ہی بیان کیا گیا ہے. اگلی آیت پاک میں یہود کی کیا عقیدہ تھا؟ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ جسم کی صورت میں انسان کی طرح آ سکتا ہے. یعنی جس طرح ہمارا جسم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو خدا اس جسم کی طرح، یعنی اس جسم میں بادلوں پہ سواری کرتا ہوا آ سکتا ہے. یعنی یہ خدا تو نہ ہوا جو بادلوں پہ سواری کرتا ہوا آ جائے گا، لیکن چونکہ یہودی عقیدہ یہی تھا، یہود کا عقیدہ یہی تھا، تو قرآن مجید ان کے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ حل ینظرون، اب حل اللہ سے پہلے آئے تو حل کا معنی کیا نہیں ہوتا بلکہ نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ اس وقت نفی کے لیے آتا ہے. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، منتظر نہیں، مگر اس بات کے کہ ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، بادل کے سائبانوں میں، یعنی بڑے بڑے سائبان ہوں، بڑے بڑے، جس طرح آپ کہیں کہ شامیان، جس طرح بڑے بڑی جس طرح چادریں بن جاتی ہیں، شامیانہ بن جاتا ہے، تو اس طرح بادل جو ہیں اس طرح ہوں اور اللہ پاک تشریف لا رہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. مسلم اس طرح کے خدا کے آنے اور جانا جو ہے اس سے، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس بات سے بالکل پاک ہے. آنے اور جانے کے حوالے سے اللہ پاک ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا ہماری طرح، اس لیے وہ آ بھی نہیں سکتا اور ہماری طرح وہ جا بھی نہیں سکتا. وہ ہر لمحے موجود ہے، ہر سیکنڈ میں موجود ہے، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں
ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کا آنا اور جانا نہیں ہوتا۔ تو فی ظلل من الغمام، اور ملائکہ آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا۔ امر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، اور قضیہ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن جب بات کر دی جائے، جس طرح کہتے ہیں بھی یہ آخری فیصلہ ہے، جیسے سپریم کورٹ کا بحث کہتے ہیں بھی بس آخری یہ فیصلہ ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے لہذا یہ ہوگا۔ اللہ کی عدالت کا وقضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا۔ اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ اب امر میں اور حکم میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ امر جو ہے وہ دراصل خدا کی ذات کی جو قدرت ہے اس سے متعلق ہے۔ جس طرح خدا کی طاقت ہے، قدرت ہے، اسے کہتے ہیں کہ کائنات میں جو خدا کا قانون آٹومیٹک انداز سے چل رہا ہے اس کو امر کہتے ہیں۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، بادل جاتے ہیں، سسٹم سارا خدا کی قدرت اور طاقت کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں امر۔ ایک حکم ہوتا ہے، حکم جو ہے وہ اکثر شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی شریعت کے احکامات کے لیے استعمال ہوتا ہے، دینی معاملات کے لیے لفظ حکم استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں اکثر مقام پہ۔ اور امر جو ہے وہ خدا کی قدرت اور طاقت اور کائنات کے نظام کے حوالے سے جو خدا کی قدرت ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وقضی الامر، یعنی خدا کی قدرت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد آیت پاک ہے سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے، سل کا لفظ ہے، سأل یسأل، سأل یسأل ہے، تو سل کا مطلب ہے پوچھیے، سوال کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ پوچھیے ان سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ انکار نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کسی کے بارے میں، بھائی اسے پوچھو کہ اس نے بات کی ہے کہ نہیں کی، اس نے مجھے بتایا ہے کہ نہیں بتایا، یا اس نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، پوچھو اس سے، میرے سامنے پوچھو، کہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ بھی اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں پوچھئے ان سے، یہ انکار نہیں کر سکیں گے کبھی بھی۔ کیا پوچھئے؟ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم، کتنی، کم میں نے کتنی، کیفہ کا مطلب کیفیت کے لیے ہوتا ہے اور کم تعداد کے لیے۔ آتیناہم، ہم نے عطا کی انہیں، من آیت بینہ، نشانی بینہ واضح طور پہ، یعنی واضح، جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، بینہ کہتے ہی اس آیت کو ہیں جو آپ کے سامنے حق و باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ اور ایک لفظ جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے برہان، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، یقیناً تمہارے پاس برہان آ گیا۔ برہان کہتے ہیں اس دلیل کو یا اس بات کو تو کہ جس سے شک آپ کا ختم ہو جائے، یعنی ایک تو ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، اور دوسرا برہان اسے کہتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ سے شک کو دور کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر آپ راہ ہدایت پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن برہان کا لفظ قرآن مجید وہاں بولتا ہے جہاں پہ انسان کے شکوک و شبہات کو قرآن مجید بالکل ملیا میٹ کر دیتا ہے، مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا۔ ویسے دیکھا جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے، جو کہ مدتوں سے اقوام عالم انتظار کر رہی تھی، ساری قومیں انتظار کر رہی تھیں، اور سارے اہل کتاب انتظار کر رہے تھے، تو آپ کا آنا تو برہان ہی تھا کہ جس نے شکوک و شبہات کو مٹا دیا تھا۔ لیکن پھر بھی دیکھیے بدقسمتی کچھ لوگوں کی کہ شکوک و شبہات مٹ گئے، مگر اس کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہ ہو سکے۔ اللہ پاک اس طرح کی بدبختی سے
ہر انسان کو، ہر مسلمان کو بچا کے رکھے کہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں مگر پھر بھی وہ اپنے دلوں سے نفرتوں کو نہ مٹا سکے. یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. تو بینہ اور برہان کا فرق آپ کے سامنے ہم نے رکھا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو بدل دیتا ہے. اب تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تبدیلی وہ ہوتی ہے جو آپ ظاہر کی کر دیتے ہیں، جیسے مثال ہے کہ آپ کا لباس ہے، آپ نے اس کے کلر کو بدل دیا. آپ کا دوپٹہ ہے، آپ رنگریز کے پاس رنگنے والا جو ہوتا ہے اس کے پاس گئے، اسے کہا کہ یہ لال رنگ کا کر دو، ہے وہ کالے رنگ کا یا سفید رنگ کا یا جیسا بھی ہے، تو اس کو لال رنگ کا کر دو، کالے رنگ کا کر دو. ایک ہوتا ہے ظاہر کی تبدیلی اور ایک ہوتی ہے باطن کی تبدیلی. قرآن مجید اصل میں یہ بتا رہا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، وہ بدل دیتے ہیں، جو بدل دیتے ہیں اللہ کی نعمت کو، یعنی ظاہر اس کا بدلتے ہیں، باطن بھی بدل دیتے ہیں. نعمت کیا چیز ہوتی ہے؟ نعمت ایسی یعنی ایسی کرم نوازی ہے، ایسی مہربانی ہے. نعمت کا لفظ ہم بھی عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے. تو نعمت سے مراد آپ کو جو جسمانی خوبی ملتی ہے یا روحانی خوبی ملتی ہے، وہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، اسے نعمت کہا جائے گا. ایک فضل ہوتا ہے، ہم فضل بولتے ہیں، تو فضل ہوتا ہے وہ نعمت سے الگ ہے. یعنی فضل وہ ہے جو آپ کی محنت کا صلہ نہیں ہوتا، اسے فضل کہتے ہیں. یعنی جو آپ محنت نہیں بھی کرتے، اللہ اپنے کرم سے عطا کر دیتے ہیں، اسے فضل کہتے ہیں. یعنی جس میں آپ کی محنت، آپ کی تگ و دو نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ بھی فضل اسے عطا کرتے ہیں جو پہلے محنت کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی عطا ہو جائے، پہلے وہ محنت کرتا ہے، اللہ پاک دیکھتے ہیں محنت کرتے ہوئے یہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا ہے، سو اسے اب بغیر محنت کے بھی کچھ عطا کر دیا، تو وہ فضل ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں قرآن مجید فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہو. پیغمبر کریم پہ فضل ہی تھا نا کہ آپ کو خاتم المرسلین بنایا اللہ نے، یہ فضل تھا. کیونکہ نبوت بغیر کسی محنت کے ملتی ہے اور بغیر کسی تردد کے اللہ کی جانب سے ہوتی، تو فضل اللہ. یعنی ہمیں بھی اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو بغیر تردد کے مل جاتی ہیں. ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو محنت کا صلہ ملتا ہے اور ایک مزید بونس بھی ملتا ہے. جس طرح مطلب ہے کہ آپ دیکھیں سال بھر انسان محنت کرے تو سال کی محنتوں کے بعد اسے یعنی ایک یا دو ایکسٹرا تنخواہیں جو ملتی ہیں، وہ محنت کا صلہ نہیں ہوتی، وہ فضل ہوتا ہے. جو محنت کا صلہ تھا وہ پر منتھ ملتا رہا آپ کو، اور جو سال کے بعد ایک دو بونس مل گئے وہ آپ کو ایکسٹرا، یعنی وہ فضل ہے آپ کی جھولی میں جو آیا. اسی طرح اللہ پاک انسان جب محنت کرنے یاد رکھیے محنت کرنے والے کو بونس ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سال بھر فیکٹری میں نہ جائیں اور کہیں جی بونس مجھے دے دو. وہ کہیں گے آپ ملازم بھی نہیں ہیں، آپ نے محنت بھی نہیں کی، آپ کا یہاں پہ کانٹریکٹ بھی نہیں ہے، تو ہم آپ کو دو بونس کس بات کے دے دیں. کہیں گے آپ سب کو دے رہے ہیں تو مجھے بھی دے دیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سال بھر جس طرح مزدور محنت کرتا ہے اور آخر میں اس کو بونس ملتا ہے، اسی طرح اللہ کا اصول ہے کہ جب ایک مومن اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو پھر فضل عطا کرتے ہیں جو اس کی محنت کا صلہ نہیں ہوتا. من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، پر یقیناً اللہ تعالی شدید سخت عقاب سزا دینے والے ہیں. قرآن مجید میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، عتاب، عقاب، عذاب. یعنی یہ 3 لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں. یعنی ویسے تو ناؤن کی صورت میں عتاب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید میں وَإِن يَسْتَعْتَبُوا کا لفظ آیا ہے عتاب کا معنی. عتاب، عقاب اور عذاب، یہ 3 الفاظ ہیں. عتاب کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بڑی خیر خواہی سے
محبت سے پیار سے جب چیز کو سمجھاتے ہیں وہ عتاب ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کسی سے بھئی آپ سے توقع نہیں تھی، آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کریں. یہ جو جملہ ہے نا، یہ دراصل اسے عتاب کہتے ہیں. محبت بھرے انداز میں یعنی کسی کو احساس دلوانا کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں، یہ عتاب ہے. عقاب ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کی غلطی کی سزا ہوتی ہے. عقاب میں عین قاف الف با، یہ عقاب ہے کہ جس میں عدل کے مطابق اس کی غلطی کی سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں واضح ہو گئی. تیسری چیز عذاب ہے. عذاب جو ہے اس میں دراصل تکلیف اور اذیت کا پہلو غالب ہوتا ہے. عقاب میں عدل کا اور سزا کا پہلو ہوتا ہے. عقاب میں سزا کا پہلو ہوتا ہے، یعنی اسے اس کے عمل کی سزا ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ عدل کے ساتھ ملتی ہے. عذاب میں پہلو جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کا غالب ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. عقاب میں سزا بھی ہے پر عدل ہے، اس میں اذیت اور تکلیف نہیں ہے. یعنی مطلب ہے کہ وہ غالب نہیں ہے، اس میں عدل اور سزا غالب ہے لیکن تکلیف اور اذیت غالب نہیں ہے. عذاب جو ہے اس میں پھر تکلیف اور اذیت کا پہلو جو ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. آپ جب قرآن مجید کو اس اینگل سے پڑھیں گے اور ان الفاظ کو اس طرح غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے جیسے میں نے پہلے کچھ الفاظ بیان کیے، اور شدید العقاب کے الفاظ پہ آج ہم 211 آیت پاک پہ آج ہم اپنی گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کے اجتماعی طور پہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ المبین.